بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو پیسے دے کر کہا، جاؤ گھر کا سودا لے آؤ۔ لڑکا بازار کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفل میں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا، دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی گھر جاتا، کبھی باہر گلی میں آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں ابھی تک۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ شام کو لڑکا گھر گیا، باپ نے پوچھا، ارے نادان کہاں چلا گیا تھا؟ باپ بہت غصے میں بولا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر سے آئے ہو، تمہیں سودا لینے بھیجا تھا اور تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ، کیا پاگل آدمی ہو تم؟ میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو اور کہتے ہو کہ سودا خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے، بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھا سودا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا میں کون سا سودا خرید چکا ہوں۔ باپ نے کہا، چل چھوڑ رہنے دے۔ وہ لڑکا روزانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، اپنے باپ کو بہت پیارا تھا، اس لیے باپ نے اسے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی، کروٹ لینا بھی مشکل ہو چکی تھی اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے بیٹھا ہے، اب وہ بہت بیمار ہے، قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے، کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا میرے بچے کی یہ آرزو پوری ہو سکتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، آپ نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، چلیں عثمان آؤ، باقی سب بھی آ جائیں، آخری لمحہ ہے، اس کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آ گئی، آنکھیں کھولیں، رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتے ہو؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی ایک بھی نیک عمل نہیں۔ آپ نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشانہ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، آپ اس کو لے جا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو، دو کندھا، سب اٹھاؤ اسے۔ آقا علیہ السلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ عنہما جیسی عظیم اور مقدس ہستیاں کندھا دے کر لے جا رہی ہوں، اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو قبر میں اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر اپنے پاؤں مبارک کے پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ قبر سے باہر تشریف لائے تو چہرہ انور پر تھوڑی زرتی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ اللہ غنی۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے آپ نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے شمار فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو کہا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اس کی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور جنت کی حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے، اللہ اکبر، اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، اس وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس تمام واقعے کا حوالہ ان کتابوں میں موجود ہے۔ آپ سنن ابی داؤد، مسند احمد بن حنبل اور حافظ ابن کثیر میں انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آئیے ہم سب مل کر نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بروز قیامت ہمیں بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔